قرآن ثم ان علینا بیان، قرآن کی پہلے تلاوت، پہلا مقصد، پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، دوسرا مقصد قرآن کی آیات کے مفہوم کو سمجھنا کہ میرا اللہ مجھ سے کیا فرما رہا ہے، میرے اللہ کا امر کیا ہے، میرے اللہ کا حکم کیا ہے، میرے اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، میرے لیے کرنے کے کام کیا ہیں، نہ کرنے کے کیا ہیں، میرے لیے حلال کیا ہے، میرے لیے حرام کیا ہے، میرے لیے جائز کیا ہے، میرے لیے ناجائز کیا ہے، میرے لیے حق کیا ہے، میرے لیے باطل کیا ہے، میرے لیے ہدایت کیا ہے، میرے لیے گمراہی کیا ہے، یہ سب کچھ قرآن بتاتا ہے۔ کب بتائے گا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، جب کتاب کو سمجھا جائے۔ آپ راستہ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ آج زندگی خواہشات کے مطابق کیوں گزر رہی ہے؟ قرآن کو سمجھا ہی نہیں۔ قرآن کتاب فطرت ہے، کتاب حیات ہے، قرآن تھیوری ہے، قرآن قانون ہے، قرآن زندگی گزارنے کا اصول ہے۔ ہم جب اسے پڑھیں گے، سمجھیں گے، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ نے مجھے دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ اللہ نے انسان کی فطرت کے مطابق اسے زندگی گزارنے کے اصول دیے ہیں۔ کوئی کام بھی جب فطرت کے خلاف ہوتا ہے تو وہ کام پایا تکمیل تک کبھی نہیں پہنچ سکتا، اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ انسان سمجھ لیجئے ایک مشین ہے، ایک مشین ہے، اس کی مشینری چل رہی ہے۔ اب اس مشین کو جب بنانے والے کے مطابق چلائیں گے تو فطرت کے مطابق چلے گی، زندگی پرسکون انشاءاللہ گزرے گی، اطمینان والی گزرے گی، اللہ کی رضا والی گزرے گی، اور ہمیشہ کی کامیابی والی زندگی گزرے گی۔ ایک گاڑی بنانے والا انجینئر گاڑی بناتا ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ گاڑی کی فطرت میں پٹرول ہے، آپ اسے پٹرول پہ چلائیں گے تو گاڑی چلے گی، اگر آپ پٹرول کی جگہ ڈیزل ڈال دیں گے تو گاڑی نہیں چلے گی۔ کیوں؟ گاڑی وہی ہے، ہر چیز اس کی وہی ہے، قیمتی سے قیمتی چیز ہے، کروڑوں روپے کی گاڑی ہے، لیکن صرف آپ نے بنانے والے کی بات نہیں مانی۔ بنانے والے نے جو تھیوری بھیجی تھی، جو طریقہ بھیجا تھا، وہ کیا تھا کہ اسے آپ پٹرول پہ چلائیں گے، لیکن آپ نے اس میں ڈیزل ڈال دیا۔ حالانکہ ڈیزل پہ بھی گاڑیاں چلتی ہیں، لیکن وہ نہیں چلے گی، الٹا آپ کو پیسے لگانے پڑیں گے، آپ کا خرچہ ہوگا، کروڑوں کی گاڑی پہ خرچ ہوگا آپ کو دھکے لگانے پڑیں گے ورکشاپ میں لے جانے کے لیے۔ آپ نے صرف ایک کام غلط کیا ہے، آپ نے بنانے والے کی مخالفت کی ہے۔ کیا جو بنانے والا رب ہے اس نے انسان کی تھیوری کیا بھیجی ہے؟ قرآن، کہ میں نے انسان کو بنایا، میں جانتا ہوں کہ قرآن پر عمل کرنے میں انسان کی کامیابی ہے، میں جانتا ہوں کہ انسان کی کامیابی کا معیار کیا ہے، میں جانتا ہوں انسان کی ناکامی کس میں ہے۔ یا اللہ میں کیسے پتہ چلے گا؟ فرمایا قرآن پڑھو۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یہ قرآن پڑھو، قرآن عربیہ، قرآن پڑھو۔ قرآن مرکز ہدایت ہے، تمہارے لیے پیغام ہے، تمہیں پتہ چلے گا کہ میری فطرت کے مطابق کون سی چیزیں ہیں۔ اب زندگی گزارتے ہوئے رکاوٹیں پہ رکاوٹیں، بے برکتی، پریشانیاں، لوگ جس سے بات کرو ہزاروں پریشانیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ زندگی کہتا سکون والی نہیں ہے، زندگی کی ترتیب نہیں بن رہی۔ وہ ترتیب کیسے بنے گی؟ تم فطرت کے خلاف چل رہے ہو، فطرت کے خلاف گاڑی نہیں چلتی، انسان کیسے چلے گا؟ دھکا سٹارٹ ہے، نیند نہیں آتی، ادھر سے پریشانی ادھر سے پریشانی۔ تم اس رب کی بنائی، جس رب نے تمہیں بنایا، اللہ پوچھ رہے ہیں انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم خود پیدا ہوئے ہو یا ہم نے پیدا کیا ہے؟ اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اللہ ہے ہمارا خالق، اللہ ہے۔ تو اللہ نے ہمیں پرسکون، اطمینان، چین والی زندگی گزارنے کا جو اصول دیا وہ قرآن کی صورت میں دیا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آج ہم خلاف فطرت چل رہے ہیں، یہ فطرت کے خلاف ہے کہ انسان کی سوچ یہ ہے کہ مال کا آنا سکون کا ذریعہ ہے۔ پوچھو تو مالداروں سے، مال آنے کے بعد سکون میں؟ قرآن کہتا ہے، قرآن کا مال کا آ جانا، زیادہ مال کی کثرت کتنی مرتبہ باعث عذاب بن جاتا ہے، باعث فتنہ ہے۔ مال دولت کا آ جانا اللہ کی رضا کی علامت نہیں ہے۔ قرآن ایک جگہ پہ نہیں 20 جگہ پہ نفی کرتا ہے کہ مال دولت کا زیادہ ہو جانا یہ اللہ کی رضامندی کی علامت نہیں ہے، اس کی نشانی نہیں ہے۔
لوگ کہتے ہیں جس کے پاس مال ہے اس سے اللہ بڑا خوش ہے، اس کے اوپر اللہ کا بڑا فضل ہے. نماز اس کی زندگی میں نہ ہو، حرام کاریاں اس کی زندگی میں ہو، سود پہ وہ کاروبار کرتا ہو، جھوٹ وہ بولتا ہو، حرام اور ناجائز طریقے سے مال وہ اکٹھا کرتا ہو، رشوت سارا دن وہ لیتا ہو، کہتا ہے اس سے اللہ بڑا راضی ہے. وہ کیسے راضی ہے؟ عجیب بات ہے. مال کا آنا اللہ کی رضا کی علامت نہیں ہے. اگر اللہ کی رضا کی علامت ہوتی تو قارون خزانوں کے ہوتے ہوئے زمین میں نہ دنسایا جاتا، فرعون بادشاہت کے ہوتے ہوئے پانی میں نہ ڈبویا جاتا. زندگی خلاف فطرت میرے بھائیوں، میرے عزیزوں گزر رہی ہے. آؤ فطرت کے مطابق زندگی گزارو. جب گاڑی فطرت کے خلاف تم چلاتے ہو وہ نہیں چلتی، انسان کیسے چلے گا؟ انسان کی زندگی کیسے چلے گی؟ گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ قرآن کے 30 پارے نازل کیوں ہوئے ہیں؟ قرآن کے 30 پاروں کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ صرف چومنا، سینے سے لگانا، گھروں میں برکت کے لیے رکھنا؟ نہیں میرے عزیز، نہیں. قرآن باعث برکت. قرآن کو چومیں گے، قرآن کو سینے سے لگائیں گے. قرآن ایک انقلابی کتاب ہے جو انسان کو زندگی کا ایک رخ دیتی ہے کہ تیرا کاروبار کیسا ہونا چاہیے، تیری معاشرت کیسے ہونی چاہیے، تیری عبادت کیسے ہونی چاہیے، تیرے معاملات کیسے ہونے چاہیے، تیرا اخلاق کیسے ہونا چاہیے. یہ قرآن بتاتا ہے. کب بتائے گا؟ جب نبی کی آمد کے اس مقصد کو مسلمان پورا کرے گا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، میرے نبی دنیا میں اس لیے آئے تمہیں میرا کلام سمجھائیں، تمہیں میرا قرآن سمجھائیں. صحابہ بھی جب تک اللہ کے نبی سے قرآن سمجھ نہیں لیتے تھے انہیں بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا. قرآن سمجھنا پڑتا ہے، قرآن سیکھنا پڑتا ہے. زندگیاں گزر گئیں، ڈگریاں حاصل کر لیں، دنیا کے لیے 16 سال دنیا کو دے دیے، دنیا کی کتابیں حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے علوم کے لیے. قرآن کو کتنا وقت دیا ہے؟ کیا اللہ قیامت کے دن نہیں پوچھے گا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا؟ رسول شکایت کریں گے رب کی بارگاہ میں اپنی اس امت کی، یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن چھوڑ دیا تھا، قرآن چھوڑ دیا تھا. دنیا میں پیسے کمانے کے بڑے نئے طریقے آتے تھے، آن لائن کیسے تجارت کرنی بڑے طریقے آتے تھے، اس کے بڑے کورس کیے تھے. فلاں شخص کو کیسے لوٹنا بڑے طریقے آتے تھے، چلاکی کیسے کرنی بڑا طریقہ آتا تھا، جھوٹ بول کے سودا بیچنے کے بڑے طریقے آتے تھے. انہیں سب پتہ تھا، لیکن اگر پتہ نہیں تھا قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت اور ایک سورت کا ترجمہ نہیں آتا تھا، اس کا مفہوم کا پتہ نہیں تھا. باقی سب دنیا کے اندر بڑے ذہین تھے، لوگ ان سے مشورے کرنے آتے تھے. یار بندہ بڑا سمجھدار ہے، اس سے مشورہ کرو، یہ اچھی چیز بتائے گا کاروبار کیسے چلتا ہے. کبھی کسی سے مشورہ کیا کہ زندگی کیسے گزارنی؟ یہ بھی تو پوچھو نا کسی سے. تو نبی کی آمد کا مقصد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ،